ہے کہ یہ جو لا الہ الا اللہ بہت سخت ہے، لیکن سخت ہونے کے باوجود بھی آپ دیکھو 99% مذہب ہے دنیا میں. کوئی بھی، میں نہیں کہتی اسلام، کوئی بھی، پر آپ کو دھرم نظر آتا ہے نا زمین پہ، روئے زمین پہ آپ دیکھو 99% جو لوگ ہیں وہ مذہب رکھتے ہیں. 1% ہے جو اللہ کو نہیں مانتے، کسی چیز کو نہیں مانتے ہیں. میں آپ کو ایک مزے کی قصہ بتاتی ہوں کہ جو 1% نہیں مانتے ہیں نا، ان کے دلوں کے اندر بھی اللہ کی محبت ہے. میں ابھی جا رہی تھی، ترکی جا رہی تھی، تو میں پلین میں یہاں سے موریشس، یہاں سے لے کر مڈغاسکر سے لے کر ترکی تک میرے ساتھ ایک عورت بیٹھی تھی پلین میں. وہ نہ مسلمان تھی، اس کا کوئی مذہب نہیں تھا. وہ مجھے کیا کہتی تھی کہ میرا کوئی مذہب نہیں ہے، میں کسی اللہ کو نہیں مانتی ہوں، ایتھیسٹ تھی، کسی کو نہیں مانتی ہوں. میں نے کہا اچھا. تو اس نے کہا میں چکن بھی نہیں کھاتی، میں گوشت بھی نہیں کھاتی، میں یہ بھی نہیں کھاتی، یہ تو وہ ہے زندہ ہے، یہ ایسی سی باتیں کر رہی تھی. میں چپ 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 کر کے سنتی رہی. میں کچھ بھی اچھا مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں بحث کروں. تو جب ہم جانے لگے نا پلین میں، تو ہمارا پلین جو تھا، کچھ ہو جاتا ہے نا پلین میں، ٹریفک ہو جاتی ہے، تو ہمارا پلین جو تھا وہ اس کے کسی ہمارے پلین کے نیچے کوئی پلین آ گیا تھا، یا مجھے نہیں پتا کہ ہمارا پلین جو ہے کچھ، تو ہمارا پلین جو تھے وہ بالکل بھی بہت برے طریقے سے ہلنے لگا، بہت برے طریقے سے. میں نے تسبیح اٹھائی اور میں نے شروع کر دیا اللہ سمجھ. اس کو نہیں پتا کہ میں اللہ سمجھ پڑھتی ہوں، لیکن میری ماں نے مجھے بولا، ہماری امی ایسے کہتی تھی کہ جب بھی کچھ ہوتا تھا طوفان تو فوراً اللہ سمجھ. اور میں نے معجزے دیکھے، 10 تسبیح نہیں ہوتی کہ وہ چیز ٹل جاتی ہے معجزے کے ساتھ. تو میں نے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ سمجھ. وہ مجھے دیکھ رہی تھی، اور جس سے میں نے اللہ سمجھ کیا پلان پھر وہ نارمل ہو گیا. 3 دفعہ ہمارے ساتھ ایسے ہوا، 3 دفعہ. جب پھر ایک دفعہ پتہ نہیں کچھ ہو گیا تھا، پرابلم ہو گیا تھا اس وقت بھی. اور وہ جب ہم، کیونکہ لمبا سفر تھا ترکی سے، یہاں سے ترکی تو بہت لمبا تھا، تو پھر دوسری دفعہ بھی ایسے ہوا، اور میں نے جیسے تسبیح اٹھائی تو پلان فوراً نارمل ہو گیا. تیسری دفعہ کیا ہوا کہ مجھے نیند آ گئی، اور پھر پلین جو تھا وہ ایسے ہونے لگا، وہ مجھے ایسے کرتی ہے. میں اٹھی، میں نے کہا کیا ہوا، اور میرے ہاتھ میں تسبیح تھی نا. اس نے کہا ایسے کیا، اور مجھے کہنے لگی کہ یہ تسبیح ہے نا، اس کو پڑھو. بھی عجب ہو گئی ایک چیز میں کہ یہ تو ایتھیسٹ ہے، اس کو تو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، اس کو میری تسبیح پہ کیوں بھروسہ آ رہا ہے. جب میں تسبیح پڑھتی hوں تو وہ سکون سے سوتی ہے، اور جب میں سوتی ہوں تو مڑ کے کھڑی ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ وہ خدا اندر موجود ہے. یعنی وہ جب مجھے ایسے کرتی، میں تسبیح میں نے شروع کر دی، پھر پلان جو ہے وہ کام ہو گیا، تو مجھے دیکھ کے مسکراتی ہے. میں نے اس کو کچھ نہیں کیا، لیکن میں نے اس کے چہرے پہ دیکھا کہ وہ، اس کا چہرہ ایک دم بدل گیا. اس کا جو انداز تھا، اس کا جو بیہیویئر تھا، جو سب کچھ چیزیں تھیں نا جو پہلے وہ میرے ساتھ تھی، اس کے بعد وہ بہت میرے ساتھ چینج ہو گئے. یعنی آپ سوچو، اس کو اچھا نہیں لگا کہ میں اس کے ساتھ بیٹھی، لیکن جب ہم جدا ہو گئے ایئرپورٹ پہ تو میں دیکھتی تھی وہ میرے پیچھے آتی تھی. یہاں تک کہ جب ہمارا وہ چینج ہو گیا بالکل بھی، تو بھی وہ میرے ساتھ تھی. تمہیں آؤ ہم کافی پیے ساتھ میں، جائے نہیں، میں نے کہا میری جان جوڑ، مجھے اسٹریس ہے ابھی بہت. تو اب دیکھو یہاں پر یہ بات یہ آتی ہے کہ جو میری تسبیح پڑھنے سے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، ایک عام سی انسان ہوں. میری تسبیح پڑھنے سے اس کا دل بدل رہا تھا. یہ اللہ کی طرف سے تھا، جو بھی پلان جو ہے اوپر نیچے ہو رہا تھا، یہ اللہ بتا رہا تھا اس کو. اس نے مجھے کہا میں جا کے اسلام کے بارے میں اسٹڈی کروں گی. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ لوگ جو ہم کہتے ہیں کہ 99% جو ہے یا 80% یہاں مذہب ہے، لیکن جو 1% لوگ ہیں جو مانتے ہیں کہ اسلام بھی نہیں، قرآن بھی نہیں، اللہ بھی نہیں، رسول نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی مذہب نہیں، نہ یہودی ہے نہ بدھ، کچھ بھی نہیں، لیکن وہ لوگ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ کوئی ہے، لیکن ان کی ضد، ان کی انا پرستی اور ان کا جو اپنے اوپر ایگو ہے نا، وہ نہیں وہ آگے جانے دیتا. اس کو ان کا ایگو ہرٹ ہوتا ہے. تو ہم